بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی کا بچپن پایا۔ آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی دو بہنیں تھیں، ایک والدہ اور ایک بھائی تھا۔ اب حبشی النسل تھے، حبشی تھے۔ آپ بکتے بکاتے عبداللہ بن جدعان کے پاس آ پہنچے۔ وہ مشرک تھے، بڑے پکے مشرک تھے، آپ سے کام لیتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مکہ کے لوگوں کے رواج کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم تھا، ملتے ہی نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھنا۔ لیکن جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے، جس راستے پر ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور کہا، اے بلال، کب تک اتنے خداؤں کو مانو گے، کب تک ان بتوں کو مانو گے؟ چلو میں آپ کو ایک خدا، ایک رب بتاتا ہوں جو آپ کو غلامی سے اٹھا کر کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جن سے آپ کا ایمان لانا ظاہر ہو گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان نے آپ کو بت خانے میں بھیجا کسی کام کے لیے۔ آپ بت خانے گئے اور وہاں پر سامنے بت بیٹھے ہوئے آپ نے خاک لی، مٹی لی اور بت کے چہرے پر مار دی اور کہا، جو اپنے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو فائدہ یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے وہ واقعہ جا کر عبداللہ بن جدعان کو بتایا کہ آپ ایک سردار ہیں، مالدار ہیں، آپ کی ناک کٹ جائے گی کہ آپ کے غلام نے اس طرح کیا ہے۔ تو عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات وہ غلام یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف کو دے دیا۔ آپ اس کو ویسے ہی لے لیں، بیچا نہیں، ویسے ہی دے دیا، آپ اس غلام کو رکھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلتا تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں تو اس کی بے عزتی ہوتی، ان کی ناک کٹتی کہ ان کے غلام ایمان لے آئے ہیں، وہاں کے سردار تھے، مالدار تھے، بے عزتی ہوتی۔ تو امیہ بن خلف بہت سخت تھے، بہت سخت ظالم مشرک تھے، پریشانی والے ظالم مشرک تھے۔ ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مشرک مل کر مار رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے بھی عمار بن یاسر کو مارا، یہ تمام مشرک مل کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے دیکھا کہ حضرت بلال ایک مضبوط ہے، جس کام کا کہتے ہیں فوراً کرتا ہے۔ آپ نے حکم کیا، اے بلال، یہ درہ اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو مارو، کیونکہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، سارے مشرک مار رہے تھے غریب کو، غلام کو۔ جب وہ مار کر تھک گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، آپ اس کو ماریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درہ کو اٹھایا اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے تھوڑا سا ہٹے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا، اے یار، تو دو چار درے لگا لے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ، ان سے بچا، مجھے تو مار پڑ ہی رہی ہے، اپنے آپ کو تو بچا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی اپنے اس درے کو دیکھے، کدی عمار بن یاسر کو دیکھے، تو امیہ بن خلف نے کہا، اے بلال، مارتے کیوں نہیں؟ غلام تھے نا، اس کے غلام تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درے کو گول کیا اور ہوا میں اٹھا کر پھینک دیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امیہ بن خلف وہاں پر ہکا بکا رہ گیا، سب کے آنکھ کھل گئی، بلال ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں، اے عمار بن یاسر مار کھا سکتا ہے تو میں مار نہیں کھا سکتا۔ پھر بلند آواز سے کہا کہ جو عمار بن یاسر مار کھائے گا میں بھی اس کے حصے کی مار کھاؤں گا۔
پھر امیہ بن خلف تو ظالم تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کیے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ کو مارا پیٹا جاتا، آپ کی چھاتی پر پتھر رکھ دیے جاتے کہ تاکہ آپ حرکت نہ کریں، آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، آپ کو رسہ ڈال کر گلیوں میں راستوں میں آپ کو کھینچا جاتا، اور لوگ آپ پر باتیں کستے، کوئی کہتا اے بلال کیا ہو گیا، بلاؤ اپنے خدا کو جس کو مانتے ہو، وہ آ کر آپ کی جان کی حفاظت کرے، آپ کو بچائے، کوئی کہتا اور زیادہ ایمان لے کر آؤ، بہت لوگوں نے کوئی تالیاں بجاتا، کوئی سیٹیاں بجاتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظلم کرتے تو زبان سے ایک لفظ نکلتا، احد احد احد، جتنا ظلم زیادہ ہوتے اتنا ہی زیادہ احد احد کی آواز نکلتی، مضبوط جسم تھا، بچپن سے غلام تھے، کام کاج کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، اس نے اس وقت کے حساب سے میڈیسن لی اور دودھ پیا، آپ کو نیند آ گئی، آپ لیٹ گئے، سو گئے، امیہ بن خلف آئے، انہوں نے آپ کے بستر کو اٹھا کر پھینکا اور کہا اب آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو کچھ جو دیے اس کا آٹا بنائے، ہاتھ کی چکھی تھی، ہاتھ کی چکھی سے آٹا پیسنا، جو کو پیسنا، آپ کے کپڑے، آپ کے لباس کو اتار کر آپ کو سردی کے موسم میں باہر بٹھا دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ سے، آپ کی تکلیف کی وجہ سے، آپ کو بخار کی وجہ سے، آپ کی زبان سے آواز نکل رہی، آپ علیہ السلام کے کانوں کو آواز پہنچی تو آپ علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا اے بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بتایا، آپ علیہ السلام وہاں سے واپس گئے، تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام دوبارہ آئے، ایک ہاتھ میں کھجور، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ حضرت بلال کو دیا، آپ اس کو کھائیں اور دودھ کو پئیں اور اپنے بستر میں لیٹ جائیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، یہ جو دیے ہیں میں اس کو نہیں پیسوں گا تو امیہ بن خلف میرا مالک مجھے مارے گا، مجھ پر ظلم کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اے بلال آپ آرام کیجئے اپنے بستر میں، آپ کا جو آٹا بنانا ہے وہ محمد رسول اللہ آٹا بنائے گا، چکھی میں چلاؤں گا۔ آپ علیہ السلام پوری رات آٹا پیستے رہے، چکی چلاتے رہے، صبح ہوئی تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ علیہ السلام رات کو آئے، کھجوریں لے کر آئے، ایک پیالے میں دودھ لے کر آئے، حضرت بلال کو دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، کھجوریں کھائی، آپ علیہ السلام چکی چلاتے رہے۔ صبح ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام چلے گئے، تیسرے دن آپ علیہ السلام آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا جو یتیموں سے، جو مسکینوں کے، جو غلاموں سے محبت کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام اس دور میں آئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا جس وقت لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، غلاموں کی تو کوئی عزت نہ تھی، غلاموں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ تو جوتی کی نوک پر رکھے جاتے تھے، انہوں سے تو بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا معاملات، حضرت بلال رونے لگ گئے اور ایمان مضبوط ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے گئے تو آپ علیہ السلام پریشان حال تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا اے ابوبکر کاش میرے پاس مال ہوتا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیتا، ان کو آزاد کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس گئے اپنے گھر، وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں کو بھیجا
جاؤ امیہ بن خلف کے پاس، اس کو کہو بلال کا کیا لیتے ہو، اس کو آزاد کر دو، اس کو بیچ دو۔ تو امیہ بن خلف کے پاس حضرت عباس گئے تو وہ کہنے لگا یہ غلام 50 درہم کا ہے، میں آپ کو 2000 درہم کا دوں گا۔ اس کا بہت اتنا ریٹ لگا کر بتلایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا وہ 50 درہم کا غلام 2000 کا دے رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ امیہ بن خلف نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو چڑ گئے اور غصہ آ گیا، چڑ گئے، کہنے لگا اچھا آپ نے خریدنا ہے، آپ نے حضرت بلال کو خریدنا ہے، اس کی قیمت تو 50 درہم ہے، آپ کو 2000 درہم کا دوں گا، اور آپ کے پاس 2 لونڈیاں ہیں، وہ بھی ایک رومی غلام ہے جو یہودی ہے، وہ غلام بھی آپ سے لوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سودے کو قبول کیا، مان لیا، منظور کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ ایک کامیاب تاجر ہیں، کامیاب تاجر ہیں، یہ سودا تو گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے، آپ کو اس کی مٹھاس کا نہیں پتا، اس کے ذائقہ کا نہیں پتا۔ اگر میرے پاس یمن کی بادشاہت بھی ہوتی، حکومت بھی ہوتی، اور امیہ بن خلف کہتا کہ یہ حکومت مجھے دے دے یا بادشاہت مجھے دے دے، تو یہ میں بادشاہت امیہ بن خلف کو دے دیتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سے آزاد کروا لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 لونڈیاں، وہ غلام 2000 درہم امیہ بن خلف کو دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا، اس وقت حضرت بلال کی یہ حالت تھی کہ آپ کے جسم پر جس طرح بندہ کان پکڑتا ہے اس طرح آپ کو اٹھایا ہوا آپ کا سر پاؤں کے پاس رکھا ہوا تھا، اور آپ کے جسم کے اوپر 4 چکیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کے اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے آپ علیہ السلام کے پاس لے کر چلے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان حال ہیں، وہ رو رہے ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوگی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کپڑے دیتا ہوں، آپ غسل کریں، میں آپ کے جسم، آپ کے زخموں پر تیل لگاتا ہوں، آپ کے سر میں تیل لگاتا ہوں، آپ کی داڑھی پر تیل لگاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے، اس کو نلایا، اپنا ایک سوٹ دیا، اس کو تیل لگایا، اس کو پٹیاں کی، اس کو کنگھی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو غلام تھا، کبھی تصور ہی نہیں کیا کیا عزت ہو سکتی ہے غلاموں کی، ہمیں تو جوتی کے نوک پر رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ امیہ بن خلف 4 دن تک مجھے روٹی نہ دیتے، بس کام کرنا زندگی تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیار کیا، پگڑی امامہ باندھا اور آپ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے پاس جا کر رونا نہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس جا کر پہنچے، آپ علیہ السلام نے ایک نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو انہوں نے اپنا چہرہ زمین کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو جھکا لیا، اور دوسری نظر آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی اور کہا اے صدیق، اے ابوبکر، میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، کاش یہ مال میرے پاس ہوتا، آپ میرا حصہ بھی ملا لیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ،
کیا میرا مال آپ کا مال نہیں ہے؟ حضرت بلال کو کہا اپنے رونا نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا، محبت کی، میٹھی باتیں کی۔ آپ نے آواز دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیجو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لے کر آئی، تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کھجور کی چھلکوں کو اتارتے، اس کو توڑتے، اس سے گٹھلی نکال کر پھینکتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلاتے۔ اس طرح کھجوریں کھلائیں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہمیں تو عزت ہی کبھی کسی نے نہیں دی، یہ مقام ہی نہیں ملا، یہ مرتبہ ہی نہیں ملا۔ اور آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے اپنے گھر کو کہا مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی آپ کو بھی مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت بلال آگئے، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ خوشیاں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ بچپن سے غلام تھے، کام کاج کرنے کی عادت تھی، تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کام کیا ہوگا، میری کیا ڈیوٹی ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے کوئی کام نہیں بتلایا، کہا جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کام کر دیا کرے، کوئی سودا لے کے آنا ہو، کوئی سودا لے کے آنا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی، اور کیسی زندگی اور کیسی غلامی، قسمت والوں کی غلامی۔ حضرت جب اذان کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، اور پوری زندگی مکہ کے مؤذن رہے۔ اور بھی بہت سے واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ہر وقت سفر ہو، حضر ہو، ہر وقت آپ علیہ السلام کے پاس موجود، خدمت کیا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام غلاموں کے احکامات جانتے تھے، محبت دینا جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے محبت کا پیغام دیا۔ وہ غلام جس کو ظلم میں پیسا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو روتے رہتے اور کہتے تھے وہ غلام تھا، ایک بلال تھا جنہوں پر مشرکوں نے ظلم ڈھائے تھے، آج یہ بلال ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے اور محبت میں ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کے پاس رہتے۔ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آئے۔ آپ نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پہ آئے تو آپ بے ہوش ہو گئے، اب زمین پر گر گئے۔ صحابہ نے اٹھایا، اے بلال کیا ہوا، ہوش کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میری پہلی اذان ہے جو میں نے دی ہے، میں پہلے پوری زندگی اذان دیتا رہا اور دیدار مصطفیٰ کرتا اور اذان پڑھتا تھا، یہ پہلی اذان ہے، اذان پڑھ رہا ہوں اور دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، میں برداشت نہ کر سکا، اتنا تکلیف، اتنا دکھ تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر گیا اور قسم اٹھائی آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک سال گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال کیا یہی یارانہ ہے، کیا یہی عاشقی ہے، کیا یہی محبت ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب آپ پر ظلم کیا جاتا تھا، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا، آپ پر پتھر مارے جاتے تھے، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا، آپ کو مکے کے راستے میں گھسیٹا جاتا تھا، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آج میرے جانے کے بعد میرے شہر کو چھوڑ دیا، میرے محبوب مکہ کو ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہیں سے ہی سفر شروع کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب مکہ میں پہنچتا ہے تو وہ اس وقت تو حجت کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا، یا امنا بلال، یا امنا بلال، میرے چچا بلال آ گئے، میرے چچا بلال آ گئے۔ اور فرمائش کی،
اذان دیجئے۔ اذان تو ہوتی ہے، لیکن جیسے میرے نانا رسول اللہ کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان دیجئے، ہم نے اس آواز کو نہیں سنا، ہم نے وہ اذان نہیں سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل نہیں چاہتا تھا کہ اذان دو، دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن فرمائش ہی ایسی تھی کہ انکار بھی نہ کر سکا۔ حضرت حسن حسین تو وہ ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھے جنت کے 2 سردار ہیں، میری امت کے 2 سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یہ دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت حسن کو دیکھتے چہرے سے لے کر چھاتی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاتی سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضرت حسن حسین کو دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی۔ ان کی فرمائش تھی، حضرت بلال انکار نہ کر سکے۔ پھر اذان دینا شروع ہوئے۔ مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے لوگ باہر نہ نکلے ہوں، ہر مرد، بچے، عورت، بوڑھے، نوجوان سب گھر سے باہر نکلے۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ وہی اذان ہے، یہ وہی مؤذن ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان دیا کرتے تھے۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مؤذن ہی آیا ہے یا امام بھی آ چکے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے امام وہاں جا چکے تھے جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آتا، جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آتا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ایمان لانے کی زندگی، کہاں سے غلام تھے، کہاں پر کیا ڈیوٹی لگی، کیا مؤذن کی زندگی ملی۔ سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری زندگی مکہ میں اذان دیتے رہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارے ایمان مضبوط ہو جیسے صحابہ کے ایمان مضبوط تھے۔ ہر وقت دین و شریعت کے مطابق زندگی کو فالو کرنا، زندگی کو گزارنا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان مضبوط ایمان، ایک ایک سنت کو ماننا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ صحابہ کرام نے سنت کو سنت سمجھ کر ادا کیا، اس پر عمل کیا۔ آج ہم نے سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔